بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ ایک معلوماتی بات تو ہے ہی، لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے نا وہ بہت ہی دل کو چیر دینے والی کہانی ہے، وہ سٹوری ہے جو میں آپ کے لیے آج لے کے آئی ہوں۔ یقیناً میرے تھم میل پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل بھی شو نہیں کرنی پڑتی، وہ ان کو چھپا دیا جاتا ہے، تو ایسا ہی کرنا پڑ جاتا ہے انسان کو۔ لیکن آج جو میں آپ کے لیے ایک سٹوری لائی ہوں وہ بالکل حقیقت ہے، اور یہ جو پکچر میں آپ کو ایک خاتون نظر آ رہی ہیں اور ساتھ میں ایک مرد ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب اس پکچر کو دیکھنے کا جو بندہ دیکھتا ہے نا تو اس کے دماغ میں کچھ اور ہی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے نا وہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ یہ ایک یورپ کی پکچر ہے۔ وہاں کے ملک میں ایک جب بادشاہ تھا تو اس نے ایک شخص کو، یہ جو شخص تھا جس کو قید کیا ہوا ہے، اس شخص نے روٹی چوری کی تھی اور اس شخص کو انہوں نے سزا کے طور پہ بند کر دیا تھا اور اس کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا تھا۔ لیکن سزائے موت کس طرح دی گئی کہ اس کو اس طرح رکھا گیا کہ تاکہ اس نے روٹی چرائی تھی تو وہ بھوک اور پیاس سے مرے گا، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا اور وہ تڑپ تڑپ کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائے گا۔ اب اس کو بند کیا گیا تو وہاں پہ اس کی بیٹی آتی تھی روز اپنے باپ کو ملنے کے لیے۔ 7-8 دن گزرے، کیونکہ ایک جو انسان ہے اس کی باڈی کی جو ضروریات ہوتی ہے بغیر پانی اور بغیر کھانے کے وہ 7-8 دن تک ہی رہ سکتا ہے، اس کے بعد سے وہ پھر اس کی باڈی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود، اتنا لمبا ٹائم گزرنے کے باوجود وہ انسان زندہ تھا اور ٹھیک تھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، جو وہاں کے انچارج تھے وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ ابھی تک یہ شخص مرا کیوں نہیں ہے، یہ زندہ ہے، کیا وجہ ہے۔ جب اس کی بیٹی اسے ملنے آتی تھی، ظاہری بات ہے اس کو سارا جو ہے نا انہوں نے چیک کر کے اندر بھیجنا ہوتا تھا کہ تاکہ اس کے پاس کچھ کھانے پینے کا نہ ہو کچھ بھی، اور یہ اپنے باپ کو نہ دے سکے۔ تو یہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ابھی تک نہیں مرا تو ان کو شبہ ہونے لگا۔ جب شبہ ہوا تو انہوں نے اس شخص کو وہاں سے نکالا، اس کی بیٹی ملنے آئی تو اس کو بھی انہوں نے پکڑا اور سیدھا بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے، بادشاہ نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ ابھی تک زندہ ہو تو کیسے زندہ ہو۔ اس شخص نے نظریں جھکا کے نیچے کر لی، لیکن ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ کس وجہ سے زندہ ہے۔ وہ جو اس شخص کی بیٹی آتی تھی اپنے باپ کو ملنے کے لیے، اور اس نے جو چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا ہے وہ اس کا بچہ ہے اس لڑکی کا، لیکن وہ اس شخص، بوڑھے شخص کی وہ بیٹی ہے، لیکن وہ اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے کہ میرا باپ بھوک اور پیاس سے نہ مرے تو وہ اپنا دودھ اپنے باپ کو پلا رہی تھی، اور جس کی وجہ سے اس کا باپ بچ گیا۔ اب یہاں پہ جب بادشاہ نے دیکھا یہ سارا ماجرا تو اس کو اپنے اوپر غصہ آیا اور رونا بھی آیا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ ان دونوں باپ بیٹی کو رہا کر دیا جائے، اس جو شخص ہے اس کی موت کی سزا جو ہے وہ ختم کی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، اور آئندہ کے لیے اگر کوئی بھی شخص روٹی چرائے تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ کیونکہ بادشاہ نے جب یہ چیزیں کہیں، اور وہاں پہ بادشاہ نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت کتنی عظیم ہوتی ہے کہ جب وہ ماں کے روپ میں ہوتی ہے، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، چاہے وہ بہن کے روپ میں ہے، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہے، لیکن وہ اپنے جو اس کے رشتے ہوتے ہیں، جو اپنے اس کے قریبی دل کے رشتے ہوتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے وہ کیا کچھ کر جاتی ہے، کہاں کس حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ فتوے نہ لگانا شروع کر دیجئے گا کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے انسانیت۔ اگر کسی نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی ہے تو گویا اس نے پوری کائنات کو بچا لیا ہے۔
اب ہم جو کیا ہیں، ہم لوگ تو فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، لیکن اس جو کہانی کا جو ایک بات تھی نا کہ ایک عورت نے، ایک بیٹی نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے کیا کیا۔ اور دوسری بات یہ آپ سے آج کرنا چاہوں گی، ویڈیو تھوڑی شارٹ سی ہے، چھوٹی سی بنانی، لیکن آپ کے لیے جو بھی چھوٹی چھوٹی معلومات ہوتی ہیں آپ تک پہنچانے کے لیے وہ میں ضرور پہنچاتی ہوں۔ کہ یہاں پہ بڑے لوگ آ کے نا تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت کا جی پردہ ہے، عورت کا آواز بھی باہر نہیں جانی چاہیے، ہمارے اسلام میں یہ ہے، ہمارے اسلام میں وہ ہے، لیکن ہمارا اسلام بہت یہ کہہ لیں کہ سزا دینے والا نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ہے کہ اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں، اگر آپ اس پہ چلتے ہیں تو اس میں بہت ساری سہولتیں ہیں جن کو آپ اچھے سے چلا کے اچھے سے اپنی زندگی جو ہے نا وہ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو پردے کے اوپر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں، تو لہٰذا میرے فیس بک پہ میں نے ایک بیان لگایا ہے، اور وہ جا کے سنیں تو آپ کو یقیناً اس سے بہت ساری رہنمائی ملے گی کہ عورت کا پردہ جو ہے وہ کہاں تک ہے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے۔ وہ یہاں پہ یوٹیوب پہ نہیں لگا سکتی کیونکہ کاپی رائٹ کا ایک چیز لگ جاتی ہے، تو وہاں پہ میں نے لگا دیا ہے۔ تو جس نے بھی پردے کے لیے حوالے سے سننا ہو تو میرے فیس بک پہ شاہین اختر میرا فیس بک ہے، وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور آپ سن سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ جو بات ہے آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور آج کی یہ جو بات میں نے کی ہے نا، یہ جب میں نے پڑھی سنی تو مجھے تو یقین مانے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک یہ چیز بہت اچھی لگی کہ اپنوں کو جب ایک عورت بچانے کی کوشش کرتی ہے نا تو وہ جو حد ہے نا وہ پار کر جاتی ہے اور اپنوں کو بچا لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خوب سارا خیال رکھے۔ اور ابھی دیجئے مجھے اجازت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی معلوماتی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے